اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ایمان والے ہی کو مخاطب فرماتے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی احکامات ہیں چاہے وہ عبادات سے متعلق ہیں، چاہے وہ حلال یا حرام چیزوں سے متعلق ہیں، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہیں، چاہے وہ ایمانیات یا عقائد سے متعلق ہیں، ان تمام احکامات کا مکلف اور مخاطب ایمان والا بندہ ہے۔ اس لیے جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو مخاطب فرماتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے با ایمان بندو جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتے ہو، آخرت پہ یقین رکھتے ہو، تمام آسمانی کتب پر اور بالخصوص قرآن مجید پر یقین رکھتے ہو، ملائکہ پہ یقین رکھتے ہو، آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہو، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس پر یقین رکھتے ہو، اور دیگر وہ تمام چیزیں جن کے اوپر یقین کرنے کا قرآن کریم نے حکم دیا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، ان پر مکمل کامل یقین رکھنے والا بندہ مومن کہلاتا ہے۔ ان سب کا اجتماعی، ان سب صفات کا اجتماعی نام ایمان ہے۔ ان سب صفات کو ماننا، جاننا اور ان سب چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے کو مخاطب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دو چیزوں کا اس آیت میں حکم فرمایا، ایک فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ رزق چاہے وہ پھل فروٹ میں سے ہو، چاہے وہ
دوسری غذا ہو جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں چاول کی شکل میں، مکی گندم کی شکل میں، ترکاریوں کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، یا اور بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ ہی نے بنائی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز جب بندے کی ملکیت میں ہوگی تو وہ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم میری پاکیزہ نعمتوں کو استعمال کرو، میرے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور پھر شکر کرو اللہ کا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ بن مانگے ہمارے رزق کا انتظام کیا، بن چاہے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ ہر آنے والے دن میں نئی نعمتیں میسر ہیں، ہر آنے والی شب کے لیے نئی نعمتیں میسر ہیں۔ تو اس رزق کی جو نعمت ہے اس کو کھا کر میری ذات کو نہ بھولنا، میرے نام کو نہ بھولنا، بلکہ یہ تصور دل میں جمائے رکھنا کہ ان تمام نعمتوں کو دینے والا اور ان تمام نعمتوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، جو اپنی وحدانیت میں یکتا و تنہا ہے، جو بے نیاز ہے، جو لا شریک ہے، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، جس کے حکومت میں کوئی کائنات کی چیز شریک اور سہیم نہیں ہے، اس وحدہ لا شریک نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو۔ ایک دوسری آیت میں 12 نمبر 18 میں آیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیغمبروں کو مخاطب فرما رہے ہیں، نبی کو مخاطب فرمایا، رسولوں کو مخاطب فرمایا، اور اس خطاب کا اصل بنیاد اور مقصد جو ہے وہ امت تک بات پہنچانی ہے، نبی کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے۔ اس لیے دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ کہ میں تمہیں جو پاکیزگی کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں جو حلال خوری کا حکم دیتا ہوں، یہ عام انسانوں ہی کو نہیں، بلکہ اپنے جو عظیم ترین بندے ہیں، اولو العزم اشخاص اور افراد ہیں جن پہ میری وحی اترتی ہے،
جن پہ میری کتابیں نازل ہوئیں، جو میری شریعت کا پیغام لے کر بندوں تک آئے، جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام کہا جاتا ہے، رسول اعظام علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں کہ یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ مفسر قرآن حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اعمال صالحہ کی توفیق اسی کو ملے گی جو حلال رزق کھاتا ہوگا، وہی اعمال کی طرف متوجہ ہوگا، وہی نماز کی طرف متوجہ ہوگا، وہی اللہ ذو الجلال والاکرام کی یاد کی طرف متوجہ ہوگا۔ غذائے حرام بندے کو اعمال کی طرف آنے نہیں دے گی، اس لیے کہ غذائے حرام معدے میں گئی تو اس سے خون فاسد پیدا ہوگا، اس سے بدن میں صالح خون نہیں آئے گا۔ جب خون فاسد ہوگا تو اس میں جو جراثیم ہوں گے وہ بھی فاسد ہوں گے، اور وہ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے مانے رہیں گے، اور صالح خون ہوگا تو اس میں جراثیم صالح پیدا ہوں گے۔ ان صالح جراثیم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ، حلال طیب غذائیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہو۔ تو فرمایا کہ نیک عمل کی طرف وہی آدمی متوجہ ہوگا جس کو رزق حلال ملتا ہوگا، اور دوسری بات ساتھ میں فرمائی کہ رزق حلال بھی وہی کھائے گا جس کو اعمال کی طرف توجہ ہوگی۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم، دونوں چیزیں ضروری۔ اعمال کے لیے رزق حلال کا ہونا لازم، اور رزق حلال ہوا تو اعمال کا ہونا لازمی ہے۔ اس پس منظر میں دور حاضر کو دیکھیں کہ اعمال ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکے ہیں، نیک اعمال امت کے دروازوں سے نکل چکے ہیں، نیک اعمال امت کے کالجوں سے، اسکولوں سے، ہاسپٹلوں سے، نیک اعمال امت کی دکانوں سے، تجارت گاہوں سے، اور نیک اعمال حتیٰ کہ مساجد سے بھی رخصت ہو چکے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارا غذائی سسٹم پاک نہیں ہے، ہمارا غذائی سسٹم صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک صحابی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک سے کئی دن ہو گئے نڈھال ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے،
پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے مہیا ہو، تو روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اوپر اٹھائی تو بطن مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سبق، حلال ملے تو کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ اگر فاقہ کشی ہی کرنی پڑے، ورنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے تو حق جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا تھا میرے محبوب تم چاہو تو مدینہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں گا، تم چاہو تو مکہ کے پہاڑوں کو سونا میں تبدیل کر دوں گا، لیکن وہاں دنیا طلبی نہیں تھی، وہاں امت کو درس دینا تھا، وہاں صرف امت کا امیر سامنے نہیں تھا، وہاں امت کا فقیر اور محتاج بھی سامنے تھا، وہاں امت کا غریب بھی اور امت کا نادار بھی آپ وسلم کی نظر رحمت میں تھا کہ میری امت کا غریب کیا کرے گا، اس کے لیے بھی درس دینا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جس کی پرورش غذائے حرام سے ہوئی ہے، جو غذائے حرام سے پلا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا سعد اطب مطعمک وتکن مستجاب الدعوت، اے سعد اپنی غذا کو حلال کر، حلال غذا استعمال کر، حلال غذا کھایا کر، تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا تکون مستجاب الدعوت، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری ہر دعا کو اللہ کی رحمت اپنے گلے سے چمٹا لے گی اور اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی روتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کی قبولیت کے جو آثار ہیں وہ ہم میں کہاں ہیں؟ دعا کی قبولیت کے جو اعمال ہیں وہ ہم میں کہاں رہے؟ ہمیں تو غذا ہی صحیح نہیں، ہماری تو کمائی ہی صحیح نہیں، جب کمائی صحیح نہیں، کمائی ہماری غلط ہے، پھر ہمارا رونا کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا پڑا جب غذا حلال نہیں ہوگی، بچوں کو حرام غذا سے پرورش کی جائے گی، تو بچوں کے اندر وہ لاابالی پن آئے گا، بچے ماں باپ کی بے ادبی نہیں ماریں گے، ماں باپ کی پٹائی کریں گے۔ کہاں رہا قرآن کریم کا وہ درس بچوں کے لیے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہا کرو، اف کرو گے تو ان کا دل دکھے گا، ان کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے بہترین
نیک بات کہو، معروف بات کہو، دل کو بھانے والی، دل کو خوش کرنے والی بات کہو، قول کریم، اچھی بات کہو جس سے ان کا چہرہ کھلکھلا اٹھے، جس سے ان کا دل جو ہے خوش ہو جائے، مسرت پیدا ہو جائے۔ یہ چیزیں کہاں نہیں ہمارے گھروں میں، ذرا غور کیجئے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ کیا یہ چیزیں ہمارے گھروں میں آئی ہیں؟ آئی تھی، وہ نکل کر چلی گئیں، کیونکہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہم نے دین کی قدر نہیں کی، ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی فرمودات کی قدر نہیں کی۔ بھیا لازمی طور پر نتیجہ یہ کہ ہماری اولادیں بھی نافرمان، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو دعاؤں کے قبول ہونے کا بہترین نسخہ رزق حلال، اور اپنے بچوں کو فرما برداری ان کے دلوں میں پیدا کرنے کا جذبہ اور طریقہ، ان کو رزق حلال کھلاؤ۔ اس کے آٹومیٹکلی اثرات ایسے آئیں گے اولاد کے اندر کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اولاد فرما بردار ہماری کیسے بن گئی ہے۔ جب عمر بھر اس کو حرام خود بھی کھاتے رہے، ان کو بھی کھلاتے رہے، تو اب وہ حلال کے راستے پر کب آئے؟ پھر ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ من اکل طیبا، جو ہمیشہ حلال طیب غذا کا اہتمام کرتا رہا، حلال کھاتا رہا، وعمل فی سنت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا، وعمل فی سنت، سنت کے مطابق عمل کرتا رہا، وامن الناس بوائقہ، لوگ اس کی شرارت سے محفوظ رہے، لوگ اس کے شر سے بچے رہے، لوگ اس کے دجل سے بچے رہے، لوگ اس کے فریب سے بچے رہے۔ فرمایا جس نے یہ تین عمل کر لیے دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن احدکم، واللہ لا یؤمن احدکم، واللہ لا یؤمن احدکم۔ اس کا کیا معنی؟ کیا معنی یہ کہ اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو، اس کے غلط منصوبے سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ نفی فرما دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادہ محترم ہیں، عظیم ترین صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، اربع اذا کن فیک، 4 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی، متوجہ رہے، فرمایا 4 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی، فلا علیک ما فاتک الدنیا، تجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ تیرے پاس دنیا ہے یا نہیں۔
تو امیر ہے یا غریب ہے تجھے اس کی فکر نہیں کرنی. فلا تکن ما فات فلا علیک ما فاتک الدنیا. تیرا کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے تو فکر مت کر. 4 چیزیں تیری دنیا کے لیے بھی کامیاب ترین عمل ہیں اور 4 چیزیں تیری آخرت کے لیے بھی بہترین ہیں. وہ 4 چیزیں کیا؟ فرمایا حفظ امانت. امانت کی حفاظت. کس کی حفاظت؟ امانت کی حفاظت. غیر کی بچی آپ کے پاس امانت ہے. ہمسایہ کی بہن آپ کے پاس امانت ہے. ہمسایہ کی دکان امانت ہے. مسجد امانت ہے. مدرسہ امانت ہے. امام امانت ہے. مقتدی امانت ہے. مؤذن امانت ہے. قوم کے بچے اسکولوں کالجوں میں مدارس میں یہ امانت ہیں. حفظ امانت. امانت کی حفاظت. امانت کا مفہوم بہت لمبا ہے. میں کتنا بیان کروں؟ بہت وسیع مفہوم ہے امانت کا. حفظ امانت. امانت کی حفاظت. وصدق حدیث. بات سچی. بات سچی. لگی لپٹی نہیں کہ جو اپنا فائدہ ہے اس میں تروڑ مروڑ کر بیان کرو. دوسرے پر الزام چڑھاؤ. دوسرے کی دنیا بھی مٹاؤ. دوسرے کی آخرت بھی تباہ کرو. آپ بھی تو ہو گئی. نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. خود تو ڈوبے تھے صنم تم بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہیں. صدق حدیث. سچی بات. امانت داری کی بات. دل کی بات اور امت کے فائدے کی بات. امت کے کسی ایک گروہ کی نہیں. کسی ایک جماعت کی نہیں. کسی ایک فرد کی نہیں. پوری امت مسلمہ کے فائدے کی بات. صدق و حدیث. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات فرمائی حسن خلیقت. حسن اخلاق. حسن بہترین اخلاق ہو. بہترین اخلاق کا مالک ہو. آپ سب نے ارشاد فرمایا مومن سے ہنس کر ملتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اللہ. مومن کو دیکھ کر اس کی پیشانی کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کی پیشانی پہ نور آنے لگتا ہے. سمجھو کہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے. یہ حسن اخلاق کے پیمانے پر ہے. حسن خلیقت. حسن اخلاق سے پیش آؤ. اور چوتھی بات فرمائی وعفت الطعمۃ. چوتھی بات کیا فرمائی؟ وعفت الطعمۃ. لقمہ پاک ہو. لقمہ پاک ہو. لقمہ صاف ہو. لقمہ حلال ہو. لقمہ حلال کا ہو. حرام کا لقمہ حلق سے نیچے نہ جائے. حرام کا لقمہ حلق سے نیچے. یہ مزاج ہمیں بنانا چاہیے کہ حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں نہ آئے. حرام کا لقمہ میری پلیٹ پر نہ آئے. حرام کا لقمہ میرے دسترخوان پر نہ آئے. حرام کا لقمہ میرے دروازے پر آئے ہی نہیں. مجھے حرام کی ضرورت نہیں. یہ مزاج بناؤ. ارے یہ مزاج بناؤ. یہ مزاج بناؤ. پھر اللہ سے امید باندھو. پھر دعا کرو. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ کے ہاں حرام نہیں ہے. حلال ہی حلال ہے. وہ حلال کے دروازے کھول دے گا. جب ہم حرام کھانے پہ تلے ہوئے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے جاؤ کھاؤ. تم تو ادھر ہی آؤ گے. جانا کہاں ہے؟ جاؤ گے کہاں؟ میری کائنات سے نکل کر جاؤ گے تم کہاں؟ تم تو کہو گے مٹی کے نیچے چلے جائیں گے. نکیرین وہاں بھی آ جائیں گے. وہاں سے بھی تمہیں اٹھایا جائے گا. زندہ کیا جائے گا. اور یوم یقوم الناس برب العالمین. تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا جواب دہی کے لیے. بہرحال میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ موضوع بڑا دلچسپ موضوع ہاتھ آیا. الحمدللہ شاید آئندہ جمعہ پر بھی میں اسی پر کچھ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.